اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قاری صاحب کو بلاؤ، ان سے کو اس کو اٹھا دیں اوپر، امراض صاحب کو. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ماہ رجب کے حوالے سے گزشتہ دو نشستوں میں ماہ رجب کے فضائل اور مناقب پر گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی. اس ضمن میں کاتب وحی امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر بھی کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ ایک مشہور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا معجزہ بھی اسی ماہ مبارکہ میں وقوع پذیر ہوا. اس لیے آج کی نشست میں گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج مبارک ہے. یہ معراج کیا ہے؟ معراج کا فلسفہ کیا ہے؟ کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور دوران سفر معراج کیا کیا مشاہدات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائے گئے. یہ چند موضوعات ہیں جن کا جاننا، سیکھنا، سمجھنا بحیثیت مسلمان، بحیثیت دین کے طالب علم ہر کسی کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ معراج کا سفر دو حصوں میں منقسم ہے. جو معراج کا سفر ہوا اس کے دو حصے ہیں.
پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اس کو علماء کی اصطلاح میں اسراء کہا جاتا ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت میں چلنا، تو چونکہ معراج کا سفر بھی رات کے وقت میں ہوا، اس لیے اس کو اسراء سے تعبیر کیا گیا۔ اور جو اس سفر کا دوسرا حصہ ہے، اس سفر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے جانا، اس دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج، میم عین را الف جیم، معراج۔ معراج کا معنی اوپر کی طرف جانے کے ہوتے ہیں، بلندی کی طرف چڑھنے کے ہوتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق مسجد اقصی سے جو آسمانوں تک کا سفر تھا، اس کے لیے جنت سے ایک زینہ لایا گیا، ایک سیڑھی لائی گئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ سیڑھی لائی گئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک مخلوقات میں ایسی خوبصورت مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ تو جو معراج کا دوسرا حصہ، وہ جو سیڑھی کے ذریعے سفر تھا، اس دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین پہلے کر لیجئے کہ معراج کا سفر دو حصوں میں ہے، ایک اسراء اور ایک معراج۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی جو سیر کا سفر ہے وہ معراج کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے دو مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر مبارک کا تذکرہ کیا ہے۔ 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، سورہ اسراء کی سب سے پہلی آیت جو میں نے ابھی خطبہ میں تلاوت کی آغاز میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور دوسرا مقام سورۃ النجم 27واں پارہ ہے اور اس کی ابتدائی چند آیات، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كتب الفؤاد ما راى لقد راى من آیات ربه الكبرى۔ یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر قرآن کریم نے اس معراج کے واقعے کو ذکر کیا، اور اس واقعے کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، بخاری شریف کی احادیث ہیں، مسلم شریف کی احادیث ہیں، اور دیگر کتب احادیث میں اس واقعے کی تفصیلات کو ذکر کیا گیا، اور کم و بیش تقریباً 25 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے ہیں جنہوں نے اس معراج کے سفر کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ 25 کے قریب صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے۔ یہ صرف علمی معلومات ابھی آپ کو دے رہا ہوں، ابھی اصل گفتگو تو میں نے بعد میں شروع کر دی ہے۔ 25 کے قریب ایسے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے اس سفر معراج کو کے واقعے کو روایت کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا۔ یہ باتیں صرف میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی معلومات ہیں، اور ان بنیادی معلومات کا ہمارے پاس ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم معراج کا شور تو بہت مچاتے ہیں، لیکن ہمیں یہی نہیں پتا کہ معراج کیسے کیسے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا سفر کس انداز میں ہوا، ہمیں یہ نہیں پتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج میں کیا کیا مشاہدات کروائے گئے، امت کے کن کن حالات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھلایا گیا، تاکہ آنے والے لوگ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان مشاہدات کو جا کر امت کے سامنے بیان کریں تو آنے والے لوگ جو ہیں ان مشاہدات سے سبق حاصل کر سکیں کہ کہیں ہمارا بھی یہ انجام نہ ہو جائے جو انجام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے بعد لوگوں کا دکھلایا گیا۔ معراج کا شور کو ہم بڑا مچائیں گے، ساری رات اسپیکروں میں جناب شور مچا کے لوگوں کو تنگ بھی بڑا کریں گے، کسی بیمار کی بیماری کا خیال نہیں کرنا، کسی طالب علم کی پڑھائی کا خیال نہیں کرنا، کسی اور مسئلے کا خیال نہیں کرنا، بس مجھے شوق ہے کہ مسجد کا اسپیکر ہو اور میں ہوں اور میں ساری رات چیختا چلاتا رہوں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مساجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے، کبھی باہر نکلنا ہوتا ہے تو نظر پڑتی ہے تو 2 یا 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اسپیکر وہ 6
کر اوپر والے چل رہے ہوں گے. پتہ نہیں وہ باتیں کس کو سنانا مقصود ہوتی ہیں کس کو مقصود نہیں ہوتی. وہ ہماری بحث کلام نہیں ہے. گفتگو کی غرض و غائب بھی یہ نہیں ہے. گفتگو کی غرض و غائب صرف اور صرف یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. معراج کے متعلق جب میں گفتگو کروں گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ معراج کا معنی ہوتا ہے بلندیوں پر لے کر جانا. تمام انبیاء کرام کو معراج ہوئی لیکن ہر کسی کی معراج مختلف ہوئی. یونس علیہ السلام کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ان کو معراج نصیب ہوئی یعنی ان کو درجات کی بلندی نصیب ہوئی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے. وہاں پر جا کر اللہ کو یاد کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی, یہ تسبیح اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. تو یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, فرشتہ آ جاتا ہے, کہتا ہے کوئی مدد ہے کوئی ضرورت ہے تو بتلائیے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں. فرمایا نہیں, جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا وہ خود ہی میری مدد کر دے گا, تیری مدد کی مجھے ضرورت نہیں. اللہ پاک نے ان کو مقام اور مرتبے کی بلندیوں پر پہنچا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے, کوہ طور پر بلایا گیا, ملاقات کی گئی, اللہ جل شانہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا, موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہوگی. لیکن جب باری آتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ کسی مچھلی کے پیٹ میں رکھا, نہ آگ میں ڈلوانا گوارا کیا, نہ کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف بخشنا گوارا کیا, بلکہ اللہ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے ہم کلامی کا شرف بخشنا چاہا تو آسمانوں پر بلا دیا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی. اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی عجیب بات ہو جائے, عجیب بات ہو جائے جو ہماری عقل میں نہ آ سکتی ہو, ہماری سمجھ میں نہ آ سکتی ہو, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. عجیب بات ہے یہ, عجیب بات. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ بھی سبحان اللہ سے کیا کہ بعد میں آنے والا کوئی بے وقوف کہیں یہ خیال نہ کر لے کہ جی یہ بات میری عقل میں نہیں آتی کہ رات کے کچھ حصے میں ایک انسان جاتا ہے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کر لیتا ہے, مسجد اقصی سے آسمانوں کی بلندیوں پر چلا جاتا ہے, جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر لیتا ہے, رب جل شانہ کی رؤیت کر لیتا ہے, رب جل شانہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے, ساتوں آسمانوں کا سفر طے کر لیتا ہے, انبیاء کرام سے ملاقات کر لیتا ہے اور پھر رات کے اسی حصے میں واپس آ جاتا ہے. کہیں کوئی بے وقوف یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میری عقل میں آتی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا آغاز ہی کیا, سبحان الذی اسری. بڑی عظمت والی ذات ہے وہ, بڑی بلند ذات ہے وہ. تمہاری عقلیں ناقص ہیں, تمہاری عقلیں کمزور ہیں, تمہارے ایمان کے اندر کمزوری ہے, اللہ جل شانہ کی قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اور میں تو ہمیشہ میری باتیں ذرا عجیب جھٹکی سی ہوتی ہیں, لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا, میں تو مختصر سے چھوٹی سی مثالیں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو اللہ اتنے بڑے 7 آسمان بنا دے, بغیر ستونوں کے آسمانوں کو قائم کر دے, 7 زمینیں بنا دے, نظام شمسی بنا دے, اور ایک نظام شمسی نہیں اس جیسے کئی کہکشائیں, کروڑوں کہکشائیں, اربوں کہکشائیں بنا دے, جس کا ایک سیارہ اتنا بڑا کہ یہ پورا کا پورا نظام شمسی اس ایک سیارے میں سما جائے. اگر وہ ذات اپنے ایک بندے کو اپنی ملاقات کے لیے آسمانوں پر بلا لے, جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا دے, اپنی رویت سے نواز دے, تو اس کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات کیسے پیدا ہو گئی؟ جو شک اور شبہ کرے اس کی عقل میں شک کرو کہ شاید اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. اللہ کے کلام میں شک نہیں ہے, اللہ کی باتوں میں شک نہیں ہے, نبی کی باتوں میں شک نہیں ہے, نبی کے معجزات میں شک نہیں ہے. ہاں, جو ان معجزات میں شک کرے اس کی عقل کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی قصور اور کوئی نہ کوئی خرابی ضرور پائی جاتی ہے. ایک طرف نبی کی شان بیان کرتے ہو اور دوسری طرف نبی کا معجزہ نہیں مانتے, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. سبحان الذی, پہلا لفظ, ابھی ایک لفظ کی تشریح کر رہا ہوں, ابھی آگے نہیں گیا میں. سبحان الذی, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, عظمت والی ہے وہ ذات جس نے اتنا بڑا یہ کارنامہ انجام دے دیا.
اور ایک بات ہر سال کیا کرتا ہوں، اس سال بھی مجھے یاد آ گئی، وہ بھی کرتا جاؤں۔ ہمارے استاد ہیں جامعہ اشرفیہ کے حضرت مولانا یعقوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر دیر سلامت رکھے۔ ان کے متعلق جو میں نے دیکھا، میں نے 4-5 سال 6 سال ان سے پڑھا، جو میں نے ان کے متعلق دیکھا وہ یہ کہ وہ چلتی پھرتی ایک لائبریری ہے، انہیں کتابیں حفظ ہوئی نہیں ہیں۔ ہم تو قرآن حفظ کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کے علاوہ کتابیں بھی حفظ کی ہوئی ہیں۔ تو حضرت دوران سبق ایک دن بڑی خوبصورت بات کی، انہیں کہ جو معراج کے واقعے کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، فلسفہ بیچ میں ڈال دیا، منطق بیچ میں ڈال دی کہ جی یہ زمین ہے، زمین کے اوپر خلا ہے، وہاں کوئی سانس نہیں لے سکتا، پھر اس کے اوپر قرہ نار ہے، اس قرہ نار کو کوئی پار نہیں کر سکتا، تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کیسے معراج کے اوپر تشریف لے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کسی صدر نے گزرنا ہو، کسی وزیر اعظم نے گزرنا ہو، صدر وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے، کسی سیکٹری نے گزرنا ہو یا کسی پولیس کے افسر نے گزرنا ہو، ساری ٹریفک رکوا دی جاتی ہے، چاروں طرف کی ٹریفک جو ہے وہ رکوا دی جاتی ہے کہ باس نے گزرنا ہے، اس کے لیے روڈ جو ہے وہ ہمیں کلیئر چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، جس کے لیے کل کائنات کو بنایا گیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو اس دنیا کے اندر یہ رنگینی نہ ہوتی، یہ سورج اپنی چمک دمک نہ دکھلا سکتا، یہ چاند اپنی دمک نہ دکھلا سکتا، یہ ستارے اپنی جھلک نہ دکھلا سکتے، یہ زمین اور آسمان نہ ہوتے، یہ رات اور دن کا نظام نہ ہوتا، یہ انسانوں کا آنا جانا نہ ہوتا، یہ جنات کا آنا جانا نہ ہوتا، یہ پھول اپنی مہک نہ دکھلاتے، اپنی خوشبو نہ دکھلاتے۔ اے محبوب آپ نے دنیا میں آنا تھا، اس لیے ہم نے دنیا کو رنگین کر دیا۔ تو وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ جو سرکار عالم، وہ جو محمد مصطفیٰ، وہ جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر معراج کے سفر پر جا رہا ہو تو کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے اگر اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کائنات کے نظام کو معطل کر دے، پوری کی پوری کائنات کے نظام کو روک دے، تو اس میں شک و شبے کی کون سی بات ہے؟ اس میں عقل میں نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو اتنے بڑے بڑے کارنامے کر سکتی ہے۔ اب اگلے لفظ پر آ جاؤ، اسرا بعبدہ، یہ لفظ عبد کے اوپر آج مجھے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ عبد، عبد کس چیز کا نام ہے؟ بھائی یہ پنکھے چلا دو، سارے پنکھے چلا دو۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا، بندے کو لے کر گیا۔ ذرا توجہ رکھنا، 2-3 بڑے نقطے کی باتیں، بڑی پتے کی باتیں میں نے آج کر دی ہیں آپ کے ساتھ۔ دوسرا کلمہ آتا ہے نا، کلمہ شہادت، بتا دو یار آتا ہے کہ نہیں آتا، نہیں تو میں سکھلا دوں، نہیں آتا تو آتا ہے۔ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، اتحیات پڑھتے ہو نماز میں، اتحیات ختم کہاں پر جا کر ہو رہی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا، بات سمجھ میں آتی؟ اب ذرا توجہ رکھنا، بڑے نقطے کی بات بتانے لگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی عظمت والی ہے وہ ذات، بڑی بلند ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ کس کو لے کر گیا؟ اپنے بندے کو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اپنے رسول کو لے کر گیا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے کر گیا، نہیں، بلکہ کیا کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا، جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اور جب نبی علیہ السلام کو نبی بنایا اور نبی علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کیا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب زمین پر نبوت کا دعویٰ کروایا تو کیا؟ رسول کو بھیجا، اور جب اپنے پاس بلایا تو کیا؟ اپنے بندے کو بلایا، بتلا دیا کہ یہ جو عبدیت کا مقام ہے یہ نبوت کے مقام سے بھی اونچا مقام ہے۔ یہ جو عبدیت کا مقام ہے نا، بندہ، بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام، وہ غلام جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں، وہ غلام۔ میں اور آپ نہیں، میرا اور آپ کا تو صرف دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ وہ غلام جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام
تمام کے تمام انبیاء کرام. سورہ انبیاء 17واں پارہ اس کا آخری رکوع کی غالباً کوئی 8ویں یا 10ویں یا 11ویں آیت ہے. آیت کا نمبر اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے میرے اللہ نبیوں کو کیا مقام دے رہے ہیں. اللہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سارے کے سارے میرے نبی ہیں. اللہ یہ نہیں کہتے یہ سارے کے سارے میرے رسول ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے میرے نیک بندے ہیں. کل عبادی الصالحون، یہ سارے کے سارے میرے نیک بندے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ عبدیت کا مقام نبوت کے مقام سے بھی اونچا ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جو عبد نہ ہو. کوئی نبی ایسا نہیں جو عبد نہ ہو. امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ معراج کے موقع پہ کہ جب اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رویت سے سرفراز فرمایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، تو اللہ جل شانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ بتلا دیجیے کہ آپ کو اپنے لیے کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے. عرض کیا کہ یا اللہ مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا عبد بن جاؤں، میں تیرا بندہ بن جاؤں. آج کے ملاؤں نے ہمیں نور اور بشر کے جھگڑے میں ڈال دیا. نور اور بشر کے جھگڑے میں ڈال کے ہمیں ایمان سے دور کر دیا. نور اور بشر کے جھگڑے میں ڈال کے ایمان سے دور کر دیا. علم غیب ہے کہ نہیں ہے اس کے جھگڑے میں ڈال کے اصل نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے دور کر دیا. پہلے ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں پھر اپنی بات کروں گا. یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ یہ جو جھگڑے ہیں نا، یہ نور، بشر، علم غیب ہے کہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے باہر جا کے میرے تو گستاخی کے فتوے بڑے لگنے ہیں، اس لیے میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں کہ بات کو ذرا تعصب کی اینک اتار کر سننا، دل کو کھول کر، دل کو بڑا کر کے بات کو سننا، پھر بات انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. حق کی طلب رکھ کر بات سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اعتراض کی نیت سے بات سنو گے تو نہ خود کو سمجھ میں آئے گی نہ میں کسی کو سمجھا سکوں گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ دل کو بڑا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر بات کو سنو. یہ نہ سوچو کہ میں اس وقت کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ نہ سوچو کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. یاد رکھنا بڑی پتہ کی بات بتلا رہا ہوں کہ یہ نور اور بشر کا جھگڑا، یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے اس کا جھگڑا، یہ حاضر ناظر ہے کہ نہیں ہے اس کا جھگڑا، یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین کے دور میں تھا، نہ تبع تابعین کے دور میں تھا، نہ ائمہ کے دور میں تھا. یہ جھگڑا پیدا ہوا تو انگریز کی اولاد نے پیدا کیا. جب انگریز یہاں پر آیا آج سے 100-150 سال پہلے تو اس نے کہا امت کو تقسیم کر دو، ان کو ہم ویسے ہرا نہیں سکتے، ان سے ہم جنگ کے ذریعے جیت نہیں سکتے، ان کو تقسیم کر دو اور مذہبی اعتبار سے تقسیم کر دو اور ایسا تقسیم کرو کہ یہ لوگ دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں. تو یہ جھگڑا پیدا کر دیا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ایک دوسرے کے اوپر کافر اور گستاخ ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں. مجھے میں نے گزشتہ نشست میں بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آج کل کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھتے ہیں تو کوئی صحابہ کی تنقید پہ کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی کسی موضوع پر لکھ رہا ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یار جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو نماز کی طرف لے کر آؤ، جو روزہ نہیں رکھ رہا اس کو روزے کی طرف لے کر آؤ، فرائض اور واجبات کی پابندی کرواؤ. یہ آپس میں جھگڑوں کی کتابیں بعد میں لکھتے رہنا اور ان کی کوئی پوچھ بھی نہیں ہونی، ان کی کوئی پوچھ بھی نہیں ہونی. اچھا یہاں تک میری بات ذہن میں رکھنا. اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا. میں نے آپ کو بتلا دیا کہ عجیب و غریب واقعہ ہے، عقلوں میں نہ آنے والا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. عربی زبان بڑی خوبصورت زبان ہے. لام دو زبر لن، یہ جو دو زبر ہے نا یہ بھی معنی سے خالی نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ رات کے کچھ حصے میں. اس کا کیا معنی ہے؟ رات کے کچھ حصے میں. تو یہ جو معراج کا پورا سفر ہوا یہ پوری رات میں نہیں ہوا، یہ 2 گھنٹوں 4 گھنٹوں 5 گھنٹوں 6 گھنٹوں میں نہیں ہوا، یہ رات کے کچھ حصے میں ہوا. تو اب رات کے کچھ حصے میں جو ذات اتنا بڑا کارنامہ کر سکتی ہے وہ ذات کتنی بڑی ہوگی. اس نے کہہ دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے عبد کو لے کر گیا، اپنے بندے کو لے کر گیا. میں نے کیا عرض کیا کہ عبدیت کا مقام نبوت کے مقام سے بھی
اونچا ہے۔ اور عبد کا میں نے معنی کیا بتایا کہ عبد کسے کہتے ہیں کہ وہ غلام جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میرا اللہ عبد میں بیان کر رہا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اس کا سونا بھی میرے سپرد، اس کا جاگنا بھی میرے سپرد، اس کا اٹھنا بھی میرے سپرد، اس کا بیٹھنا بھی میرے سپرد، اس کا چلنا پھرنا بھی میرے سپرد۔ کیا مطلب میری اس بات کا؟ میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نبی اگر چل رہا ہے تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، نبی اگر بیٹھ رہا ہے تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے بیٹھ رہا ہے، نبی اگر کھا رہا ہے تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے کھا رہا ہے، نبی اگر سو رہا ہے تو اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے سو رہا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھو، اگلا بڑا پیارا جملہ عرض کرنے لگا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ نور اور بشر کے جھگڑے میں الجھا کر ہمیں ہمارے دین سے دور کر دیا گیا۔ میں ایک جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں، اس جملے کو یاد کر لینا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس مجسمہ نور نہیں بلکہ مجموعہ نور ہے۔ تم تو صرف ایک نور کی بات کرتے ہو، میں آج گنواتا ہوں کہ نبی کے اندر کتنے نور پائے جاتے ہیں، کتنے نور پائے جاتے ہیں۔ نبی کا اٹھنا نور، نبی کا بیٹھنا نور، نبی کا چلنا نور، نبی کا پھرنا نور، نبی کا کھانا نور، نبی کا پینا نور، نبی کا سونا نور، نبی کا جاگنا نور، نبی کی رات نور، نبی کا دن نور، کتنے نور اور میں گنواؤں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب نور اور بشر کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ذرا نور اور بشر کا معنی بھی تو سمجھا دو، ذرا نور اور بشر کا معنی بھی تو سمجھا دو۔ یہ لفظ عبد کی تشریح کر رہا ہوں، کلمہ بھی میں نے پڑھوا دیا، اس کے اندر بھی لفظ عبد، اتحیات پڑھتے ہو اس کے اندر بھی لفظ عبد۔ اور ذرا میری بات توجہ سے سننا، بڑی پتہ کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ نبی کا چلنا نور، کیا مطلب؟ جس طرح نبی چلتے تھے تم بھی اسی طرح چلا کرو۔ نبی کا اٹھنا نور، جس طرح نبی اٹھتے تھے تم بھی اسی طرح اٹھا کرو۔ نبی کا جاگنا نور، جس طرح نبی جاگتے تھے تم بھی اسی طرح جاگا کرو۔ نبی کا سونا نور، جس طرح نبی سوتے تھے تم بھی اسی طرح سویا کرو۔ نبی کا کھانا نور، جس طرح نبی کھانا کھاتے تم بھی اسی طرح کھانا کھایا کرو۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں میں جوتی پہننا یہ بھی نور، کہ اگر یہ سنت کا ارادہ کر کے دائیں پاؤں میں پہلے پاؤں داخل کرو گے دائیں جوتی کے اندر تو تمہارا یہ جوتی پہننا بھی ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ بیت الخلا میں جانے کے آداب بتلا دیے، بیت الخلا میں جاؤ، نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جاؤ تو جتنی دیر بیت الخلا میں بیٹھے رہو گے وہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ ریت کی دیوار پر کھڑا ہو کر بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے مستند حوالوں سے بات کر رہا ہوں، دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب ایسے ڈینگے مارتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آئی میری کہ نہیں آئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، کہاں پر لے گیا؟ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اور کون کافر نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن نبی ہم میں سے ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ایک پانی وہ ہے جو ہمارے گھروں کے اندر استعمال ہوتا ہے، پانی ہے۔ ایک پانی وہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا۔ اب اس پانی کو زندگی بھر سامنے رکھ کر دیکھتے رہو، کوئی عبادت نہیں۔ زمزم کو صرف دیکھ بھی ہوگے تو عبادت ہے۔ پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، لیکن اس پانی کو دیکھنا عبادت، اس پانی کو دیکھنا عبادت نہیں۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ پتھر، کوئی پتھر اٹھا کے لے آؤ وہ بھی پتھر ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو حجر اسود ہے جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، وہاں پر جاؤ تو اس پتھر کو بھی دیکھنا عبادت، اس کو چومنا بھی عبادت۔ یہاں اگر کسی پتھر کو عقیدت اور احترام سے چومو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے، پتھر کی جنس میں سے ہے، لیکن اس جیسا نہیں ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ پہاڑ ہے، ہمارے مری کے پہاڑ ہیں، پنڈی کے راستے میں جاؤ بڑے پہاڑ آتے ہیں، پشاور کے راستے میں جاؤ بڑے پہاڑ آتے ہیں، یہ بھی پہاڑ ہیں۔ لیکن ایک پہاڑ وہ ہے جو مدینہ میں ہے جس کو احد کا پہاڑ کہا گیا، ایک صفا اور مروہ کی
پہاڑیاں بھی ہیں، ایک کوہ طور بھی ہے جس پر اللہ کی تجلی نازل ہوئی، احد بھی ہے جس پر نبی کے قدم لگ گئے، صفا اور مروہ بھی ہے جس پہ نبی کی ماں نے چہل قدمی کی، دوڑ لگائی صرف ایک نبی کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کی فضیلت رکھی، ان پہاڑوں کی کوئی فضیلت نہیں۔ ان پہاڑوں کو جاؤ گے، دیکھو گے، زیارت کرو گے، ثواب ملے گا، مری گھومنے کے لیے جاؤ گے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند ہے جو میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کر دیا کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرنا تھا تو کوہ طور پر بلوا لیا، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرنا تھا تو کائنات کے نظام کو رکوا کر اللہ جل شانہ نے ساتویں آسمان پر عرش کے قریب بلایا، اور اللہ اس کو نقشہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا جیسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں، اتنا قریب ہو گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی۔ کیا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ یاد کر لو کہ معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی تھی، زیارت ہوئی تھی۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس کائنات میں اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، یاد رکھنا اس بات کو، یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب اللہ جل شانہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی رؤیت سے مشرف بھی کرنا تھا لیکن قانون بھی نہیں توڑنا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے دنیا کے نظام کو رکوا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اوپر بلوایا اور اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان آنکھوں سے اللہ جل شانہ کی زیارت کی۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، وہ جملہ عرض کرتا چلوں پھر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آنکھوں سے کس کی زیارت کی؟ اللہ کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ تو جن آنکھوں نے نبی کی آنکھوں کو دیکھا تو وہ آنکھیں مبارک نہیں ہوں گی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کی زیارت کی، نبی کی آنکھ مبارک ہو گئی، تو جس آنکھ نے نبی کی آنکھ کو دیکھ لیا تو کیا وہ آنکھ مبارک نہیں ہوگی؟ زندگی رہی تو باقی گزارشات انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔